بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے کہ انسان جیسا بھی ہو لیکن تم اس کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ دل ہی سب کچھ ہے، جیسا دل بناؤ گے ویسا ہی تمہارا حال بن جائے گا۔ جمعہ کی سنتیں: نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھا فرما، آمین۔ بہترین فیصلہ فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ اپنے آپ سے بہتر بنیں، لوگوں سے تو آپ پہلے ہی بہتر ہیں۔ سارا دن لگ جاتا ہے خود کو سمیٹنے میں، پھر رات کو یادوں کی ہوا چلتی ہے اور ہم پھر سے بکھرنے لگتے ہیں۔ گھر میں عزت جیتنے والا وہ نہیں ہوتا جو بحث جیت لے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو تعلق بچا لے۔ میں نے کبھی کسی مضبوط اور پراعتماد شخص کو دوسروں سے نفرت کرتے نہیں دیکھا۔ یہ ہمیشہ غیر محفوظ اور غمگین لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور کی چمک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وقت اور حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو انسان سیکھنا نہیں چھوڑتا وہ کبھی نہیں ہارتا۔ دنیا: جس جگہ پہ اللہ نے آدم کو سزا کے طور پر بھیجا تھا، اس جگہ پر تم سکون کی تلاش کرتے ہو۔ ہمارا حال موبائل کا شوق ہے لیکن نماز کا شوق نہیں، گانوں کا شوق ہے لیکن قرآن کا شوق نہیں، بندوں کا خوف ہے لیکن خدا کا خوف نہیں۔ ہم گناہ سوچتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا، ہم نیکی سوچتے ہیں تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ جو تمہارے ماں باپ کا خیر خواہ نہیں، وہ ہمارا بھی کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب تو نہ شوق نہ تمنا نہ کوئی آرزو باقی ہے، اب تو بس زندگی گزر جائے اتنا ہی کافی ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ اپنی انا کی حفاظت: جو شخص کبھی میں غلط تھا نہ کہہ سکے، وہ تعلقات سے زیادہ اپنی انا کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تلخ حقیقت: بول چال بند کر کے سالوں دور رہنا اور پھر کسی کے جنازے پر آ کر رونا خونی رشتوں کی سب سے بڑی نادانی ہے۔ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ محرم صبر، وفا اور قربانی کی ایک عظیم یاد ہے۔ کچھ غم وقت کے ساتھ کم ہوتے ہیں، بلکہ ہر محرم ان کی یاد اور تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ چیزوں کا ختم ہو جانا آپ کے لیے نعمت ہوتا ہے، جیسے کوئی عادت، کوئی خواہش یا پھر کوئی تعلق۔ بس اگر اس بار تمہیں اللہ نے سنبھال لیا تو اس چیز کی طرف مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے راز ہر کسی کو مت بتاؤ، ہر سننے والا مخلص نہیں ہوتا۔ مذاق وہ نہیں ہوتا جس میں صرف تم ہنسو، مذاق وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے بھی مسکرائیں، اور اگر تمہارے لفظ کسی کو دل میں چبھ جائیں تو سمجھ لو مزاحیہ نہیں بلکہ بدتمیز، کم ظرف اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے عادی ہو۔ اختلاف چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دو حدیں کبھی پار نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کے رزق پر وار کرنا چاہیے اور نہ ہی عزت پر۔ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔
لوگوں کی نظروں میں بڑا نظر آنا کوئی کمال نہیں، اصل عظمت یہ ہے کہ آپ کی موجودگی دلوں کو سکون دے۔ کردار، اخلاص اور سچائی وہ دولت ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ جب ماں سے نفرت ہے تو ان کے بچوں سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ دکھاوا کرنے والوں سے ہمیشہ اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ جو آپ کی ماں سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا۔ احترام کی پہلی درسگاہ گھر ہے۔ جس گھر کے بچے آپ کو عزت اور احترام نہ دیں تو اس بات پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ شاید آپ کی غیر موجودگی میں گھر کے بڑے آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے۔ بچے عموماً وہی سیکھتے ہیں جو اپنے بڑوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اگر گھروں میں دوسروں کے لیے عزت، احترام اور اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہی خوبصورت رویے نئی نسل کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ حقیقت، چالاک لوگ آپ کے الفاظ نہیں سنتے، وہ صرف وہ جملہ تلاش کرتے ہیں جسے آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ جہاں اپنوں نے نظریں پھیری وہاں رب نے نواز دیا، میری ہر خاموش طرب کو ایک نیا ساز دیا۔ تھک گئے ہیں گلے شکوے پر ابھی درگزر باقی ہے، خود سے ملی جو وہ ایک رب کی نظر کرم باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز اور قرآن کے بعد اگر سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر تلاش نہ کرو کہ بہترین ہی گنوا دو۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، میرے فیصلوں پر راضی رہو، تمہیں ان چیزوں سے بھی نوازوں گا جو تمہاری سوچ سے بھی بلند ہوگی۔ جب دعا اور صبر ایک ساتھ مل جائے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اللہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے صبر کے ایک ایک سیکنڈ حساب رکھتا ہے۔ بس تھوڑا سا بھروسہ رکھو، تمہاری کہانی کا اگلا کتاب بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ بے شک قرآن مجید غموں سے نجات اور بے چین دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ نیک بیوی ایک طرح کی راحت، غم و فکر ایک قسم کا بڑھاپا اور حسد ایک طرح کا عذاب ہے۔ خود کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ دیکھنے والے آپ کے درد پہ افسوس کرنے کے بجائے آپ کے حوصلے پر رشک کریں۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، دکھ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے مگر ہماری برائیاں بہت کھول کھول کر بیان کریں۔ جتنا تم لوگوں کے سامنے جھکو گے اتنی ہی ذلت ملے گی، جتنا تم رب کے سامنے جھکو گے اتنی ہی عزت ملے گی۔ بے شک فرشتہ بن کر دوسروں پر نظریں رکھنے کے بجائے یہ یاد رکھیں کہ دو فرشتوں کی نظریں آپ پر بھی ہیں۔ افسوس، ایک دل ہے ایک جان ہے، دونوں اس دنیا سے پریشان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم دل میں کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا عہد کرو اور اسے کر گزرو۔ بانٹتے رہو، جمع کرنے والے قارون کے خزانے زمین نگل گئی، لیکن بانٹنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں آج بھی پیاس بجھا رہا ہے۔
توکل اللہ، کبھی کوئی انسان آپ کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ آپ جو اس سے امید لگا بیٹھتے ہیں آپ کی وہ امید آپ کو تکلیف دیتی ہے، اس لیے لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیجیے، توکل اللہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذان غور سے سنا کرو کیونکہ یہ دل اور بے سکونی کا علاج ہے۔ عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، مرد سب اپنے لیے نہیں کماتا، خوشیاں اور آسانیاں بانٹنا ہی اصل محبت اور زندگی ہے۔ بے شک اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے والدین ہیں، اگر آپ کے والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی جس کے ساتھ مرضی نیکیاں کرتے پھریں کوئی فائدہ نہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ بے شک